آپ کے جوانی کے انہی روشن نقوش کو انشاءاللہ آج پیش کیا جائے گا، اور نبوت سے پہلے کی جو جوانی کی 40 سالہ زندگی ہے اس کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے ہمارے مہمان مکرم حضرت مولانا مفتی محمد اجمل صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم جامعہ عربیہ حیات العلوم پیرزادہ مراد آباد۔ ہم حضرت والا سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے قیمتی خطاب سے ہم سامعین کو مستفید فرمائیں۔ ہر گلی اچھی لگی، ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، ہر گلی اچھی لگی، ہر ایک گھر اچھا لگا، وہ جو آئے شہر میں تو شہر بھر اچھا لگا۔ حضرت والا تشریف لائیں اور ہم سب کو اپنے قیمتی خطاب سے مستفید فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العلي العظيم. بہت ہی زیادہ عزتوں کے مستحق، قابل قدر، قابل احترام دینی ایمانی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، اور پردہ نشی مائیں اور بہنیں، اللہ کا بے پناہ فضل اور اس کا شکر، رب کریم نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر اس مبارک مجلس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے
تذکروں سے لبریز ان مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آج سے پہلے بھی ملک کے مقتدر علماء کرام یہاں تشریف لاتے رہے اور آج کے بعد بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آدمی اپنے گھر سے مسجد کے لیے باجماعت نماز ادا کرنے کے ارادے سے چلے۔ اس نے وضو کیا، مسجد آیا، امام صاحب کے پیچھے اس نے نیت باندھی اور یہ امام صاحب کا مقتدی بن گیا۔ اب اس آدمی کے لیے حکم ہے اذا کبر الامام فکبروا واذا رکع فارکعوا، کہ بھئی تم نے نیت باندھ لیا ہے اور تم مقتدی بن گئے ہو، تم نے اپنا امام کسی کو متعین کر لیا ہے، اب تم ہر نقل و حرکت میں اپنے امام کے تابع رہو۔ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں اس کے بعد تم کہو، جب امام صاحب رکوع میں جائیں اب اس کے بعد تم رکوع میں جاؤ، جب رکوع سے سر اٹھائیں تو تم بھی رکوع سے سر اٹھاؤ۔ امام صاحب کی متابعت اور ان کی اقتداء ہر مقتدی پر لازم ہو جاتی ہے جب وہ کسی کو اپنا امام تسلیم کرے۔ اگر وہ اتباع کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے، بالکل جیسا جیسے امام صاحب کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے مقتدی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ نماز کا سلام پھیر دیا گیا، نماز مکمل ہو گئی اور مقتدی نے امام کی اقتداء کے ساتھ نماز پڑھی تو اللہ کی ذات سے امید ہے یہ نماز اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے۔ اور اگر مقتدی نے امام صاحب کو امام تو بنایا، نیت بھی کی، اتنے رکعت نماز پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر کہہ کر نیت بھی باندھ لی، لیکن یہ مقتدی صاحب امام صاحب کی مطابقت نہیں کر رہے، ان کی اقتداء نہیں کر رہے، ابھی امام صاحب رکوع میں بھی نہیں گئے، مقتدی رکوع میں، ابھی امام صاحب نے رکوع سے سر نہیں اٹھایا، مقتدی نے سر اٹھا لیا، امام اپنی چال چل رہے ہیں، مقتدی اپنی چال چل رہے ہیں۔ پتہ چلا امام صاحب تو قاعدے میں ہیں دوسری رکعت کے اور مقتدی نے اپنی 4 رکعت پوری کی، سلام پھیرا چل دیا۔ صحیح بتاؤ نماز ہوگی؟ نماز کو 4 ہی رکعت پڑھی اس نے، نماز کو 3 ہی رکعت پڑھی، نماز کو 2 ہی رکعت، جتنی رکعت کی نیت باندھی تھی اتنی پڑھی، نہ کم پڑھی نہ زیادہ پڑھی۔ اس سے غلطی کہاں ہوئی؟ کہاں غلطی ہوئی؟ اس سے غلطی اس بات کی ہوئی کہ اس نے جس امام کی اقتداء کی نیت کی تھی اور جس کو امام باندھ کر اللہ اکبر کہہ کر اس کے پیچھے نیت باندھی تھی، اس کی اس نے اتباع نہیں کی۔ اتباع نہ کرنے سے اس کی نماز اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات سمجھ میں آئی آپ؟ بالکل یہی مثال میری آپ کی زندگی کی، بالکل یہی مثال میری بہنوں اور ماؤں کی زندگی کی۔ ہم سب کی زندگی کے امام رحمت للعالمین آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتاؤ جی اس میں کوئی شک ہے؟ اچھا اگر کوئی شک کرنے لگے تو اس کے ایمان کی خیر ہے، ایمان کا جز ہے،
ایمان مکمل نہیں ہو سکتا. ایمان کی تکمیل موقوف رہے گی جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی اپنا امام نہ مانے. آپ ہمارے امام ہیں، آپ ہمارے مقتدا ہیں، گویا ہم آپ کے مقتدی ہیں. جس طرح ایک مسجد کے امام کی اقتدا کرنی ایک مقتدی کے لیے لازم اور ضروری ہے نماز کے صحیح ہونے کے لیے، اسی طرح میری آپ کی زندگی اللہ کے یہاں قبول ہو، میری آپ کی زندگی میں بے پناہ برکتیں آئیں، میری آپ کی زندگی روحانیت سے لبریز ہو، میرا آپ کا دل مجلہ مزکہ مصفہ ہوتا چلا جائے، میرے آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت آتی اور سماتی چلی جائے، اس کے لیے حضور اکرم علیہ السلام کی اتباع زندگی کے ہر مرحلے میں، زندگی کے ہر موڑ پر. فی المنشط والمکرہ، دل چاہے جب بھی، دل نہ چاہے جب. غربت میں، امیری میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، سفر میں، حضر میں، جس مرحلے میں ہو اس مرحلے میں حضور کی اتباع کرنی ہے. کیوں؟ حضور کو امام مانا. جو حضور کر کے گئے ہیں، جو بتا کر گئے ہیں، جو ہدایات دے کر گئے ہیں، قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، سب کو حدیث کہتے ہیں. حضور جو ارشاد فرما کر گئے، حضور جو کر کے دکھا کر گئے، حضور نے کوئی کام کرتا ہوا دیکھا اور اس پر نکیر نہیں فرمائی، وہ بھی شریعت میں جائز، اسے تقریر رسول کہتے ہیں. تو حضور کی اتباع ہر موقع پر کرنا. اچھا بھائی بتاؤ، اگر کوئی آدمی حضور کی اتباع نہ کرے حالانکہ حضور کو امام مانتا ہے، حضور ایک راہ پر چل رہے ہیں، حضور علیہ السلام نے ایک انداز کی زندگی گزاری اور ہماری زندگی اس انداز کی نہیں، کامیابی ملے گی؟ کامیابی کا لاکھ ڈھنڈورا پیٹتے رہے، لاکھ ماتم کرتے رہے، لاکھ کانفرنس کرتے رہے، لیکن اگر حضور اکرم علیہ السلام کو امام مان کر امت کے کسی طبقے کے کسی فرد نے اتباع سے اپنی زندگی کو خالی رکھا، اللہ کے یہاں حسب نسب نہیں چلے گا، اللہ کے یہاں ڈگریاں نہیں چلیں گی، اللہ کے یہاں رسول اللہ کی اتباع چلے گی. وہ اتباع اگر کالے بلال میں آئے گی، حبشی بلال میں آئے گی، اللہ اسے چمکائے. وہ اتباع اگر صہیب رومی کے اندر آئے گی، خدا انہیں بنائے. وہ اتباع اگر سلمان فارسی کے اندر آئے گی، خدا ان کا نام زندہ جاوید ہے. اتنی بات سمجھ میں آ گئی. دو باتیں میں نے عرض کی. ایک میں نے مثال دی کہ مسجد میں آ کر اگر کسی آدمی نے اپنا امام کسی کو بنا لیا، اب وہ رکوع کرنے میں امام کا محتاج، امام کا تابع ہے. جب تک امام صاحب رکوع نہیں کریں گے مقتدی کو اجازت نہیں رکوع کرنے. جب تک امام صاحب رکوع سے سر نہ اٹھائیں مقتدی کو اجازت نہیں اپنا سر. اسی طرح حضور ہمارے امام ہیں، جو کام حضور نے کیے ہیں اس کی اتباع ہماری ذمہ داری. حضور علیہ السلام کی پوری زندگی پاکیزہ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا جب آپ کو اطلاع ملی کہ آپ علیہ السلام کا وصال ہو گئے، آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، عوالی مدینہ میں تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ الٹے پاؤں بھاگے واپس آئے.
دیکھا حضور اکرم علیہ السلام چارپائی پر ہیں، آپ کے جسم پر چادر ڈلی ہوئی ہے، آپ نے حضور اکرم علیہ السلام کے مبارک چہرے سے چادر ہٹائی اور پیشانی کا بوسہ کیا، اور وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا، طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ زندگی میں بھی پاکیزہ، زندگی دنیا سے جانے کے بعد بھی پاکیزہ، آپ کی زندگی کا لمحہ لمحہ پاکیزہ، آپ کا بڑھاپا پاکیزہ، آپ کا بچپن پاکیزہ، آپ کی جوانی پاکیزہ۔ آپ کی جوانی پاکیزہ کیسے بنی؟ یوں تو ہر آدمی دعویٰ کرے کہ جی میری جوانی پاکیزہ ہے، میری جوانی شاندار ہے۔ ہر دعوے کی دلیل ہوتی ہے، کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے سنا نہیں جاتا۔ بغیر دلیل کے دعوے، جو دعویٰ بغیر دلیل کے ہوتا ہے اسے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کی طرف دانشوران قوم متوجہ نہیں ہوتے۔ اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جوانی انتہائی پاک، صاف، شفاف اور پاکیزہ ہے، تو ہمارے پاس اس کے دلائل ہیں۔ کن بنیادوں پر، کن اصولوں پر جوانی پاکیزہ بنتی ہے؟ حضور اکرم علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر اور آپ کی جوانی کے اندر وہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ساری چیزوں کا تو اس وقت تذکرہ کرنا مشکل ہے، کچھ باتوں کا تذکرہ کر کے اپنی مجلس کو نورانی بنانے کی کوشش کریں، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں۔ جو چیزیں عرض کی جائیں گی اگرچہ اس کا تعلق حضور اکرم علیہ السلام کی جوانی سے ہوگا، لیکن اس مجلس میں بیٹھے ہوئے بڑی عمر کے لوگ بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں داخل کر سکتے ہیں، اور یقیناً کرنی چاہیے۔ کس چیز نے حضور کی جوانی کو پاکیزہ بنایا؟ جبکہ دنیا کا نعرہ یہ ہے جوانی دیوانی ہوتی، جوانوں کا جنون سڑکوں پر دکھائی دیتا ہے، یونیورسٹیوں میں نظر آتا ہے، کالجز میں نظر آتا ہے، محلوں کے اندر نظر آتا ہے۔ جوانی دیوانی ایک عام زبان پر، لیکن قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کروڑوں درود ہو آپ پر اور کروڑوں سلام ہو آپ پر۔ آپ نے دنیا کے اربوں کھربوں جوانوں کو یہ پیغام دیا کہ تمہاری زبان سے نکلنے والا یہ جملہ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ جوانی دیوانی ہو سکتی ہے، لیکن اس جوانی پر اگر آدمی کنٹرول کر لے اور اس کو لگام دے لے اور اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کر لے اور کچھ چیزیں شامل کر لے، تو یہ جوانی دیوانی نہیں کہلائے گی، یہ جوانی آدمی کو اللہ کا مقرب بنائے گی، یہ جوانی آدمی کو دنیا کے اندر محبوب بنائے گی۔ اس جوانی سے اس کے دشمنوں کو منہ کی کھانی پڑے گی، اس جوانی سے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس نوجوان کی عظمت کو، اس کی قدر و منزلت کو اور اس کی محبت کو داخل کرے۔ سب سے بنیادی چیز حضور کی زندگی میں جو تھی وہ سچائی تھی، سب سے بنیادی چیز۔ آپ نے سچائی کو اس انداز میں اختیار کیا کہ نہ کبھی نبوت سے پہلے آپ نے جھوٹ بولا، نہ نبوت کے بعد حاشا وکلا کبھی آپ کی مبارک زبان سے جھوٹ نکلا۔ بچپن سچائی کے ساتھ، جوانی کا ایک ایک دن، جوانی کا ایک ایک لمحہ ایسی سچائی کے التزام کے ساتھ تھا
کہ وہ لوگ جو بت پرستی کے عادی تھے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک جملہ کہوں، وہ لوگ جن کے دل سیاہ ہو چکے تھے، کالے پڑ چکے تھے، حضور کی سچائی اس قدر عام ہوئی، اس قدر عام ہوئی کہ جن لوگوں کے دل سیاہ ہو چکے تھے، ظلم و بربریت کے جو لوگ عادی ہو چکے تھے، وہ اپنی زبان پر قابو نہ پا سکے۔ آپ سچ مانیے، سچی بات ہے کہ ان کے دل دماغ نے کام کرنا بند کر دیا، ان کی زبان بے قابو ہو گئی، وہ مجبور ہو گئے اس بات پر کہ محمد بن عبداللہ کو یتیم ہونے کے باوجود یہ کہیں کہ اگر کسی کو سچا نوجوان دیکھنا ہے تو محمد بن عبداللہ۔ کسی کے بچے کو سچا کہنا بہت دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ ہر آدمی اپنے بچے کی تعریف کرتا ہے کہ میرا بچہ فلاں، میرا بچہ ایسا، میرا بچہ، حالانکہ چاہے کچھ نہ ہو، اور دوسرے کے بچے میں چاہے کتنی خوبیاں ہوں، آدمی انہیں خاطر میں نہیں لاتا۔ حضور علیہ السلام اگرچہ یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن سچ سچ ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے، اچھائی اچھائی ہوتی ہے۔ جب کوئی آدمی، کوئی نوجوان ان اچھائیوں کا عادی اور خوگر بنتا ہے، خدا کا نظام، اللہ کا دستور، سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، خدا کا قانون یہ ہے کہ تم اچھائی اگر اختیار کرو گے اور سچائی کے راستے پر چلو گے، اللہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں کو پھاڑ کر ان میں داخل کرتے رہے۔ یہ حضور کی سیرت سے ثابت ہے۔ چرچا، عام چرچا ہے کہ ہاں کون آ رہا ہے، لوگوں نے نام لینا بند کر دیا۔ یہ کون نوجوان آ رہا ہے کہ جی صادق آ رہا ہے، نام رکھا محمد نام ہے، اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی محمد نام چھوڑ دیا، کیا صادق آ رہا ہے۔ اگر کہیں مکے کی گلی میں کسی نے کہا میں صادق سے مل کر آیا ہوں، کوئی صادق نام کے آدمی کو مراد نہیں، اچھا تو محمد بن عبداللہ سے مل کر آیا۔ یہ سبق ہے میرے آپ کے لیے۔ میں اور آپ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، کہنے والا اپنے آپ سے مخاطب ہے۔ ہم اور آپ صبح سے شام تک نہ جانے کتنی مرتبہ اپنا کام بنانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام بنانے کے لیے بھی کبھی جھوٹ کا سہارا دیا، حالانکہ یتیم تھے، حالانکہ پیسوں کی ضرورت تھی، حالانکہ ذمہ داریاں بہت بڑی ہوئی تھیں، لیکن اللہ کو اپنے نبی کی جوانی قیامت تک آنے والے نوجوانوں کے لیے نمونہ بنانی تھی، اور جوانی دیوانی کے نعرے کو غلط ثابت کرنا تھا کہ جوانی دیوانی ہوگی دنیا والوں کی، جوانی دیوانی ہوگی اوباشوں کی، جوانی دیوانی ہوگی بدماشوں کی، جوانی دیوانی ہوگی بدقماشوں کی، جوانی پاکیزہ ہوتی ہے محمد بن عبداللہ کی شکل میں، اور جو آدمی محمد بن عبداللہ کی اتباع کرے گا اور ان کی جوانی کے اوصاف کو اپنی زندگی میں داخل کرے گا، جو محبوبیت اور جو مقبولیت اللہ نے حضور کی لوگوں کے دل میں ڈالی تھی، اللہ اس نوجوان کی محبوبیت بھی انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال کر رہے ہیں۔ حضور تجارت کیا کرتے تھے، آپ کا پیشہ تھا، چچا کے ساتھ اپنے گئے، تجارت میں دلچسپی تھی۔ ایک عجیب واقعہ لکھا کہ عرب کے اندر کچھ میلے لگا کرتے تھے، بڑے بڑے میلے آج بھی ہمارے یہاں لگتے ہیں مختلف علاقوں، ایسے اس زمانے میں لگا کرتے تھے، اور لوگ مختلف تاجر اپنے اپنے علاقوں سے آ کر اپنا سامان بیچتے تھے۔ حضور کی سچائی اتنی عام ہو گئی تھی
لوگ یہ نہیں کہتے تھے کہ نوجوان ہے اس کی بات کا کیا بھروسہ. آج تو میں اور آپ اگر کسی سے کوئی بات کرنے چلے جائیں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تمہاری زبان پر بھروسہ نہیں، اپنے بڑوں کو لے کر. حضور اکرم علیہ السلام کی سچائی اور امانت داری پر اتنا اعتماد تھا کہ جب آپ اپنا سامان تجارت مکے کے بازاروں میں اور میلوں میں لے کر جاتے تھے، جاتے ہی فوراً آپ کا سامان تجارت بک جاتا تھا. وجہ کیا تھی؟ لوگوں میں یہ بات عام مشہور تھی کہ محمد الرسول اللہ اور محمد بن عبداللہ اگر کوئی سامان لے کر آئے ہیں وہ نمبر 1 کوالٹی کا ہوگا، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوگا، کوئی کھوٹ نہیں ہوگا. آنکھ بند کر کے محمد بن عبداللہ کا سامان خرید، کیونکہ سچے. ایک میلہ لگا، اس میلے میں، اس بازار میں اللہ کے نبی علیہ السلام جو ابھی نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے بازار تھا. جوانی کیوں؟ پاکیزہ جوانی، سچائی سے لبریز. حضور 20 اونٹ لے کر پہنچے. اللہ کی شان، جیسے ہی حضور منڈی میں پہنچے حضور کو کوئی تقاضا پیش آ گیا تو آپ نے اپنے غلام سے کہا کہ بھئی تم ہمارے اونٹوں کی نگرانی کرو، ہم اس کا تقاضا ہے وہ پورا کر کے آتے ہیں. اور یہ حضور بتا کر گئے کہ دیکھو ان 20 اونٹوں میں ایک اونٹ لنگڑا ہے، اگر میرے پیچھے کوئی خریدار آ جائے تو اس لنگڑے اونٹ کی آدھی قیمت لینا اور بتا دینا اونٹ لنگڑا ہے. حضور تشریف لے گئے، پیچھے سے خریدار آئے. ہاں بھائی کس کے اونٹ ہیں؟ کہ محمد بن عبداللہ کے. کہ سارے اونٹ ہمارے. ایک ہی آدمی نے 20 اونٹ خرید لیے اور لے کے چلے گئے. حضور اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر جب آئے دیکھا سامان کے لیے وہ تو بک گیا. وہ اونٹ جو لنگڑا تھا بتا دیا تھا، وہ بالکل ذہن سے نکل گیا. کہ پھر کیا کیا کہ اس کی بھی پوری قیمت لے لی. ارے یہ تو نے کیا، یہ تو سچائی کے خلاف کام ہو گئے. سچائی کی حالانکہ قیمت پوری مل گئی. ہم میں کا کوئی ہوتا تو کیا کہتا؟ تو سچ سچ بتانا، اللہ کے گھر میں بیٹھے بالکل صحیح صحیح. 2 رنگی نہیں چلے گی یہاں. میں اپنے دل کی بتاؤں، آپ تو مجھے بہت اچھے محسوس ہو رہے ہیں. اگر میں اس جگہ ہوتا تو شاید یہ کہتا بہت اچھا کام کیا تم نے، چلو جو عیب دار تھا وہ بھی تم نے چلا دیا، چلو تم اس میں سے تم بھی حصے دار بن جاتے، بہت اچھا کیا تم نے. حضور نے کہا کہ نہیں یہ تم نے غلط کیا، تمہیں اونٹ کا عیب بتانا تھا اور اگر وہ لینے پر راضی تھا آدھی قیمت لینی تھی. تم یہ بتاؤ وہ کون لوگ تھے؟ کہ میں تو جانتا نہیں. کہ کدھر گئے؟ کہ جی ادھر سے آئے تھے ادھر گئے. حضور اکرم علیہ السلام نے سواری لی اور جس رخ سے ان کا جانا بتایا گیا تھا اس رخ پر چلے. ایک روایت میں ہے کہ دن بھر چلے، رات بھر چلے. دیکھا کہ ایک قافلہ جا رہا ہے اور ایک قافلے والے، وہ قافلے والے کہ جی کیا بات ہے؟ کہ جی یہ اونٹ کہاں سے خریدے؟ کہ فلاں بازار سے. دیکھا کہ ہاں یہ تو ہمارے اونٹ ہیں. انہوں نے کہا یہ اونٹ میرے ہیں. اچھا تم ہی ہو محمد بن عبداللہ؟ کہ ہاں ہم نے خریدے ہیں. کہاں سے آئے ہو تم لوگ؟ کہ جی ہم یمن سے آئے ہیں تمہارے اونٹ خریدنے، اور میرا آقا یمن میں رہتا ہے اور میرے آقا نے کہا تھا مکے جانا، اور مکے میں محمد بن عبداللہ اپنا سامان لے کر آئیں گے. کسی تاجر کا سامان مت خریدنا، تمہیں محمد بن عبداللہ ہی کا سامان خریدنا ہے، انہی کے اونٹ خریدنے ہیں. وہ کہنے لگا آدمی کہ محمد میں 3 دن سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، تمہارا سامان 3 دن کے بعد مکے کے بازار میں آیا. جو ہی تمہارا سامان آیا اور بازار میں چرچا ہوئی کہ محمد بن عبداللہ کے اونٹ بازار میں آ گئے، میں فوراً گیا اور سارے اونٹوں کا سودا کر لیا اور اب میں لے کر جا رہا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھائی ان اونٹوں میں یہ والا اونٹ لنگڑا ہے، اور ہم یہ کہہ کر گئے تھے اپنے غلام سے کہ اس کی آدھی قیمت لینا اور خریدار کو اس کا عیب بتا دینا. وہ بتانا بھول گیا.
اور یہ اونٹ لنگڑا تمہارے ساتھ آ گیا، خدا کی شان اسے اب تک پتہ نہیں چلا تھا۔ اس نے کہا بھائی مجھے تو پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا لینا چاہو تو آدھی قیمت میں تمہیں واپس کر سکتا ہوں، نہ لینا چاہو تو تم میرا اونٹ مجھے واپس کر دو، 19 اونٹوں کی قیمت تم میں اپنے پاس رکھتا ہوں، باقی 1 اونٹ کی قیمت میں تمہیں ادا کرتا ہوں۔ اس نے کہا جی مجھے لنگڑا اونٹ نہیں لینا۔ آپ نے پوری قیمت واپس کی اور لنگڑا اونٹ لے کر واپس آ گئے۔ اس کی کیا برکت ظاہر ہوئی، اس کی کیا برکت ظاہر ہوئی؟ ہمارا ایک مزاج ہے، ہمارا مزاج یہ ہے ہم نیکی کر کے فوراً نتیجہ چاہتے ہیں۔ پریشانی آئی، مسجد آ گئے، نماز پڑھی، گھر جا کر دیکھا کہ ابھی تو پریشانی دور نہیں ہوئی۔ پھر عصر میں آئے، پھر اللہ سے کہا، گھر میں جا کے دیکھا۔ مغرب میں آئے، پھر جا کر میل چیک کری، کوئی میل نہیں آئے، کوئی باہر کے نہیں، پیس نہیں، کچھ نہیں۔ عشاء میں پھر آئے اور پھر فجر میں آیا۔ دیکھیے کیا ہوا کہ یہ بہت کر کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بہت نمازیں پڑھ کر دیکھی، بہت نیک کام کر کے دیکھے، بڑی دعائیں مانگ کر دیکھی، بڑے صدقے خیرات کہ جی کچھ ہوا تھا، کچھ نہیں، کہ اپنا کام کرو، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، ایسا نہیں، اللہ کا یہ نظام ہے، اللہ کا یہ نظام ہے۔ یہ نیکی سے ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے، اچھائی سے ہوتا ہے، یقیناً ہوتا ہے۔ رسول اللہ، آپ ایک بات بنیادی طور پر یہاں میں آپ لوگ کا عرض کروں، نبی کو نبوت کے ملنے سے پہلے نبی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مجھے نبی بنایا جائے۔ جس آدمی کو اللہ نبی بنانے والا ہے، جب تک اس پر وحی نہ آ جائے، وحی آنے سے پہلے اسے خود کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ کیا بنایا، نبی بنایا۔ یہ واقعہ نبوت سے پہلے کا معمولی سا واقعہ، 1 اونٹ واپس لے لیا، اس کی قیمت دے دی، وہ لینے والا چلا گیا، کہاں سے آیا تھا، کہاں گیا، کچھ نہیں پتا۔ بات آئی اور گئی، جب حضور کو اللہ نے نبی بنایا اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اور یہ اعلان ہوتے ہوتے یمن والوں کے کان میں پہنچا، تو یمن والوں نے کہا واللہ انہ لصادق، قسم اللہ کی اگر اس آدمی نے نبوت کا اعلان کیا ہے تو جو اونٹوں میں جھوٹ نہیں بول سکتا، نبوت میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ وہ نبی برحق ہے۔ یمن والے حضور کے اسی واقعے کی بنیاد پر کیا لے آئے، اسلام لے آئے۔ میرے بھائیو، ایک جوان اچھی زندگی گزارے اور خدا خاندانوں کے فیصلے نہ کرتے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آج اگر معاشرے کا بگاڑ ہوا ہے، میری آپ کی خراب زندگی سے ہوا۔ اگر میرے آپ کے محلوں میں فساد آیا ہے، میری آپ کی خراب جوانی سے۔ پاکیزہ جوانی کیسے بنتی ہے؟ اس کا ایک سبب ہے آدمی کے اندر سچائی کا۔ پاکیزہ جوانی کیسے بنتی ہے؟ جوانی کے اندر پاکیزگی کیسے آتی ہے؟ اس کا ایک سبب ہے، بس آخری بات کہیں گے، وقت بھی تقریباً ہو چلا ہے۔ جوانی پاکیزہ کیسے بنتی ہے؟ اس کا ایک سبب آدمی کے اندر دیانت داری کا ہو، امانت داری کا ہو۔ امانت داری کے خلاف آدمی کبھی کام نہ کرے، دیانت داری کے خلاف آدمی کبھی کوئی کام نہ کرے۔ جب میرے آپ کے کانوں میں امانت داری کا لفظ آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امانت داری کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی کے پاس کچھ پیسے رکھ دیے ہوں، اب جب پیسے رکھوانے والا مطالبہ کرے تو یہ آدمی امانت داری کے ساتھ پورے پیسے واپس کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں امانت داری کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کسی کے پاس کوئی سامان رکھا ہو تو امانت داری کے ساتھ اس سامان کو وقت پر واپس کر دیا جائے، اس میں خرد برد نہ کی جائے۔ یقیناً یہ بھی امانت داری کے مفہوم میں شامل ہے، یقیناً یہ بھی امانت داری میں شامل ہے، لیکن علماء امت نے امانت داری کے مفہوم کو اس سے زیادہ وسیع کیا۔ امانت داری میں یہ بھی ہے کہ جس اللہ نے یہ آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کو آوارہ نہ کیا جائے۔ امانت داری میں یہ بھی شامل ہے کہ جس اللہ نے پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔
امانت داری میں یہ بھی شامل ہے کہ جس اللہ نے چلنے کے لیے پیر دیے ہیں ان پیروں سے غلط جگہ چل کر نہ جایا جائے۔ امانت داری میں یہ بھی شامل ہے کہ جس اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی ہے اس زبان کو غلط استعمال نہ کیا جائے۔ امانت داری میں یہ بھی شامل ہے کہ جس اللہ نے کان دیے ہیں ان کانوں سے غلط نہ سنا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی اٹھا کر دیکھیے، یہ مراد آباد علماء کی منڈی ہے، الحمدللہ علماء کا گڑھ ہے۔ رب کریم نظر بس سے محفوظ فرمائے، چپے چپے پر علماء موجود ہیں، تفصیل کا موقع نہیں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی حیا دیکھنا چاہیں علماء سے معلوم کریے۔ آپ حضور علیہ السلام کا چلنے کا انداز جوانی کا دیکھنا چاہیں علماء سے معلوم کریے۔ آپ نے دیکھنے میں، چلنے میں، پکڑنے میں، کھانے میں، پینے میں، سننے میں امانت داری کا وہ حق ادا کیا ہے، دیانت داری کا وہ حق ادا کیا ہے کہ مکہ المکرمہ کے معاشرے میں اور سماج میں اور وہاں کی فضاؤں میں محمد بن عبداللہ کو جس طرح صادق کہا جاتا تھا اسی طرح امین بھی کہا جاتا تھا۔ اگر مکے کے اندر کسی کو یہ کہا جائے کہ میں امین کو دیکھ کر آ رہا ہوں تو آدمی خود بخود سمجھ جایا کرتا تھا کہ امین کا مطلب محمد بن عبداللہ، امین کا مطلب محمد بن عبداللہ۔ چچا ابو طالب نے حضور کو بلایا، عمر کا تقریباً 25واں سال چل رہا، یہ اس سے کچھ پہلے کا وقت ہے، ابھی نبوت نہیں ہوئی۔ چچا نے کہا بھتیجے ہم ذرا بوڑھے ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں تجارت کرنے کے لیے، اور دیکھو زمانہ قریب آ رہا ہے، مکہ المکرمہ کے لوگ ملک شام قافلہ لے کر جائیں گے تجارت کا۔ میری رائے یہ ہے کہ خدیجہ بنت خویلد یہ مالدار خاتون ہے اور لوگوں کو اپنا سامان دے کر بھیجتی ہیں، معاوضہ دیتی۔ تم ایسا کرو کہ خدیجہ بنت خویلد سے رابطہ کرو، اس کا سامان تجارت لو اور بیچو اور نفع کماؤ۔ چچا بھتیجوں میں یہ بات ہو، اللہ کی شان، نہ جانے کیسے یہ گفتگو اس بات کا علم خدیجہ بنت خویلد کو ہو گیا جو بعد میں رضی اللہ عنہا بنی، امت کی ماں بنی۔ آدمی پاکیزہ جوانی گزارے، پاکیزہ زندگی گزارے اور برکت ظاہر نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتی۔ بے برکتی اور نحوست کی بنیاد ہی یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا کبا کر دیا۔ حد تو یہ ہے، معاف کیجئے گا میں آپ کا دل دکھانے نہیں بیٹھا، کہنے والا اپنے آپ سے کہہ رہا، حد تو یہ ہے کہ گھر سے ایک آدمی نے وضو کیا اور مسجد آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے، گھر سے مسجد کے درمیان کے فاصلے میں بھی اس کی نگاہیں اس کے قابو میں نہیں، اس کے دل کے جذبات اس کے قابو میں، آگ لگا دی زندگی کو۔ نہ جانے کیسے خدیجہ بنت خویلد جو بعد میں رضی اللہ تعالی عنہ بنی، ان کو یہ اس واقعے کا علم ہو گیا کہ ان میں یہ گفتگو ہوئی۔ مکے کی فضا میں یہ بات مشہور تھی کہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ انہوں نے پیغام بھیجا، حضور کو بلایا اور خود پیشکش کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا سامان تجارت تم ملک شام لے کر جاؤ، اور چونکہ محمد تم امین بھی ہو اور لوگ تمہیں صادق بھی کہتے ہیں، تم بھلے آدمی ہو، تم اچھے نوجوان ہو، تمہاری جوانی پر ہمیں کوئی شک نہیں، تم پاکیزہ جوانی گزارنے کے عادی اور پابند ہو، تم سنو، ہم جتنا معاوضہ اوروں کو دیا کرتے اتنا تمہیں نہیں دیں گے۔ کتنا دیں گے صاحب؟ محمد بن عبداللہ جتنا معاوضہ ہم اوروں کو دیا کرتے تمہیں نہیں دیں گے،
اوروں کے ساتھ ہمارا معاملہ الگ ہے. تم امین ہو، تم صادق ہو، تم ہمارے تجارت لے کر جاؤ، جتنا ہم اوروں کو دیتے تھے اس سے ڈبل تمہیں دینے کو تیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور امانت داری، دیانت داری، سچائی کے ساتھ مال بیچا، بہت نفع کمایا. اور ساتھ میں میسرہ غلام تھے خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ کے. انہوں نے یہ سارے حالات دیکھے، آ کر کارگزاری سنائی کہ جی ان کے تو کاروبار کا رنگ ہی الگ ہے، ان کے تو جینے کا ڈھنگ الگ ہے، ان کے سوچنے کا طریقہ الگ ہے، ان کے دیکھنے کا انداز الگ ہے، ان کے چلنے کا نظام الگ ہے. جی میں نے ان جیسا آدمی نہیں دیکھا کہ ان کے بولوں میں مٹھاس ہے، ان کی نظروں میں حیا ہے، یہ جس سے بات کر لیتے ہیں اسے اپنا بنا لیتے ہیں. آدمی مجبور ہو جاتا ہے سامان لینے پر. میں نے ایسا آدمی نہیں دیکھا. ایسے گٹس ہیں ان کے پاس تجارت کے کہ میری رائے یہ ہے کہ اگر ان کے حوالے تجارت کر دی جائے تو تجارت کہیں سے کہیں پہنچ جائے. جوانی گزاری پاکیزہ امانت داری، دیانت داری اور سچائی کے ساتھ. اس کی برکت یہ ہوئی کہ ابھی تو حضرت خدیجہ نے اپنا مال محمد بن عبداللہ کے حوالے کیا تھا. دل میں بات اللہ نے ڈالی کہ خدیجہ مال حوالے کرنے سے کام نہیں چلے گا، تو اپنی ذات محمد بن عبداللہ کے حوالے کر. محمد بن عبداللہ کے حوالے. کس کی برکت ملی؟ سچائی کی، امانت داری کی، دیانت داری کی. میں بھی طے کروں، آپ بھی طے کرو انشاءاللہ. ریشم کو آگ لگانی پڑ جائے لگا دیں گے، سچائی کا دامن نہیں چھوڑیں. نقصان گوارا کر لیں گے، امانت داری کو نہیں چھوڑیں. دنیا کا بڑے سے بڑا نقصان ہوتا نظر آئے ٹھیک ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو نہیں چھوڑیں. بس آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا، جو اس کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہے. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت ہے. آپ کا ارشاد ہے بکا ہوا مال واپس کر لینا چاہیے. جو آدمی بکا ہوا مال واپس کر لے گا اور واپس لے لے گا، اس کے لیے جنت کے فلاں حصے میں محل ملے. متعین جگہ متعین کر کے بتائیں. جنت کا محل کہیں کونے میں بھی ہم جیسوں کو مل جائے تو بہت غنیمت ہے. ذرا سی جگہ بھی مل جائے تو بہت غنیمت ہے. طے کرو انشاءاللہ. اپنی دکانوں سے وہ چیٹیں ہٹائیں گے کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا. مسلمانوں کی دکانوں پر اور رسول اللہ کے دیوانوں کی جو دکانوں پر اور رسول اللہ کو امام باندھنے والوں کی دکانوں پر کل سے چیٹیں لگیں گی، ہمارے یہاں بکا ہوا مال واپس ہو جاتا ہے. اور یقین جانیے اس انداز سے آپ کی تجارت کو گھاٹا نہیں ہوگا. بکا ہوا مال کب تک واپس کرنا ہے، کب تک واپس لینا ہے، اس کی شرائط ہیں، اس کے مسائل حضرات علماء سے معلوم ہے. لیکن آپ طے کرو انشاءاللہ. آج اس مجلس سے یہ طے کر کے جائیں گے کہ اپنی زندگی میں سچائی لانی ہے، امانت داری لانی ہے، دیانت داری لانی ہے، اور آخری بات اپنی زندگی میں حضور اکرم علیہ السلام کا اتباع کرنا لانا ہے. اور اس کے لیے انشاءاللہ ہم بکا ہوا مال واپس. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کوئی بات ناگوار گزری ہو، پیش کی معافی. اللہ تعالی ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے.